السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ وعلیکم السلام۔ جی آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ مطففین کریں گے۔ بیسیکلی جو یہ جو ہماری ایفرٹ ہے اس کا جو طریقہ کار اور فارمیٹ اور اس کی جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو ہمارا عام طور پہ جو ہمارے میجورٹی لوگ جو کوشش کرتے ہیں وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ترجمہ ہے اس سے ہمارے پر وہ اثر اس طریقے سے نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک ہمیں وہ الفاظ سمجھ نہیں آئیں گے کہ کیونکہ جو ترجمہ لکھا ہوتا ہے وہ بامحاورہ لکھا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ یہ کریں کہ ہم تھوڑے سے الفاظ کو سمجھیں، اور الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی سی گرامر کو پڑھیں، جو کہ بہت سارے لوگوں نے، میں نے بھی جس سے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا، اور آج سے 3 سال پہلے جب میں نے یہ شروع کیا تھا، تو جو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، اگر ہمیں اس کا 50% بھی سمجھ آ جائے تو ہمیں قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد عربی دان بننا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ تو اگر ہم اتنی عربی گرامر کو سمجھ لیں کہ جس سے ہمیں قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو جائے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں کہ جو بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ مجھے اللہ اگر کوئی میرے سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو مجھے اس کے لیے معاف کرے، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، لیکن جو میری نیت ہے، جو میرا مقصد ہے، جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس زبان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو انٹرنیٹ پہ بہت پروگرام کورسز موجود ہیں، وہ کر لیں تو وہ تو بیسٹ طریقہ ہے، لیکن اگر ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ اس کا بیسک رولز کیا ہیں، ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ اردو زبان کے اندر عربی زبان کے سارے الفاظ موجود ہوتے ہیں، سوری الفابیٹ سارے وہی موجود ہیں، تو ہماری بہت ساری جو اردو کے لینگویج کے الفاظ تھوڑے سے ڈفرینٹ سٹائل میں ہم بولتے ہیں، تو ہم آیات میں دیکھیں گے، ہر جو ہم صورت کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے سورہ ناس سے شروع کیا تھا، اور آج ہم الحمدللہ یہ 82 بھی ہم کر چکے ہیں، تو آج یہ 83 نمبر بیچ میں تھوڑی سی لمبی تھی، تو اس لیے لاسٹ ٹائم 82 اور 84 کی تھی، اور انشاءاللہ آج ہم یہ کریں گے۔ تو اب تک کی صورتوں میں آپ اگر یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ تلاوت کریں تو آپ کوشش کریں، یا اس کا ترجمے کو ساتھ کو ریلیٹ کر کے کریں، تو آپ اس کے اندر لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں۔ تو میں ہر دفعہ کرتا ہوں، بہت سارے الفاظ نئے ہوتے ہیں، بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اس سے ملتے جلتے اسٹائل میں ہم بولتے ہیں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگر آپ نیت کریں تو آپ کو قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو آج جو جو ذکر ہے وہ میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بھی بتاؤں گا کہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ اتنا انسان کو ہلا دینے کے والا ہے کہ جو متففین جو ہے وہ اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ جو کسی بھی چیز کی اندر جو کمی کر دیں، تو وہ اس کا جو ورچوئل میننگ ہے وہ اس میں کافی براڈ سینس میں آتا ہے، کہ ویسے تو یہ ناپ تول میں اور وزن میں جو ہے وہ کمی کا جو ورچوئل جو اس کا لفظی مطلب ہے، لیکن ایکچولی اس کے اندر ہماری زندگی کے ہر وہ حق کہ جو ہم پر ہے، ہر وہ چیز جو ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اس ذمہ داری اور اس حق کو پوری طرح نہ ادا کریں تو وہ بھی اسی لفظ کے اندر وہ آ جائے گا۔ جیسے اگر کوئی کسی کے اوپر کسی جاب کی ذمہ داری ہے، کسی کے اوپر کسی رشتے کی ذمہ داری ہے، کسی کے اوپر کسی بھی قوم کی ذمہ داری ہے، تو اگر وہ اس کے اندر بے ایمانی کر رہا ہے اور وہ پوری طریقے سے اس حق کو ادا نہیں کر رہا، تو وہ ایکچولی وہ بھی اسی لفظ کے اندر آئے گا۔ اور ایک اور بات کہ جو بندہ چوری کر لیتا ہے یا کوئی ڈاکہ مار لیتا ہے تو اس کے لیے تو وہ الگ لفظ ہے اور وہ الگ کانسیپٹ ہے، یہ وہ پوری طرح نہیں ہے، یہ ہے تھوڑی بہت کمی کرنے والے، تو ناپ تول میں جو کمی کرنے ہیں، تو اس کی ہماری ہسٹری میں بھی جو اس کی جو ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کے اوپر جو عذاب آیا تھا، ان کے اندر یہ برائی بہت زیادہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو ان کے لیے جو ہے، تو بیسیکلی یہاں سے ہم شروع کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ویل للمطففین، ٹھیک ہے؟ تو ویل جو ہے نا وہ جہنم کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے، اور ہم ویل جو ہے اپنی زبان میں بھی کئی دفعہ بولتے ہیں، اس سے ملتا جلتا لفظ، اور بیسیکلی یہ تباہی ہو، بربادی ہو، ہم کسی کو لعنت جو دے رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی وہ اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، کہ ویل جو ہے وہ ہلاکت، تباہی، بربادی کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی ہلاکت ہے یہ، عذاب اور عقاب کا کلمہ ہے، اور وہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تخفیف کا لغوی معنی تخفیف بمانی معمولی، اور حقیر چیز بمانی ماپ کا، پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا، یا پیمانے ہی تھوڑا سا چھوٹا رکھنا، یہ جو چیز ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے اس سوسائٹی میں آج کل یہ چیز، اور اس زمانے میں جو عرب تھے ان کے اندر یہ چیز کیونکہ اس زمانے میں اتنے ڈیجیٹل میٹرز اور یہ ساری جو چیزیں تو تھیں نہیں، تو وہ اندازے سے دیتے تھے، تو اس کے اندر اگر وہ کوئی جان بوجھ کے اندر کمی کرتے تھے تو وہ اس خرابی کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اہل مدینہ ماپ تول کے اعتبار سے بہت برے تھے، تاہم بعد ازاں یہ آیت آ گئی،
ٹھیک ہے, بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. تو پھر انہوں نے اپنے ناپ تول درست کیا. یہ بیسیکلی اس کو ان کو بہت ساری آیات آپ کو حدیث ملیں گی جس کے اندر ایون. اچھا, ایک اور بھی جب میں تفسیر سن رہا تھا تو اس کے اندر ایک یہ بھی بات تھی کہ نماز کے اندر بھی ہم یہ اس چیز میں پھنس سکتے ہیں, اس چیز کا جو ہے کہ اگر جو رکوع اور سجدے کے قیام, جو ہر جو عدل ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ تعدیل ارکان, جو تعدیل ارکان صحیح طرح نہیں کرتے تو وہ بھی اس کے اندر بھی یہ لفظ کی کہے گا کہ ہمیں ہر چیز میں ہم نے عدل اور پورا پورا کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ اکثر ہم انٹینشنلی بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی ایک جو رکن سے دوسرے رکن میں جائے تو ہمیں اس کے اندر اسٹیٹک ہونا ضروری ہے, یعنی کہ اس کے اندر ہمیں رکنا ضروری ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کئی دفعہ ہم بدقسمتی سے اس چیز کو خیال نہیں رکھتے, اور یہ پھر اس میں ہمارے لیے بہت بڑی تباہی ہے کہ اگر رکوع میں جائیں تو رکوع سے واپس آ کے ایک بے شک چند ایک سیکنڈ کے لیے ہی, لیکن آپ کو رکنا ضروری ہے, پھر اس کے بعد آپ اگلے رکن میں جائیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ایک ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی بات کی یاد دہانی کرا رہا تھا. اچھا, اب الزینہ, الزی اور التی, یہ وہ ہے کہ جو کے معنی میں آتا ہے. یہ بہت بار بار قرآن پاک میں یہ ہوتے ہیں, یہ جوڑنے والے لفظ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑنے والے لفظ ہیں. یہ پورا مکمل وہی جملہ چل رہا ہے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ متففین کی. ٹھیک ہے, کہ متففین کون ہے, کہ وہ کیا کرتے ہیں, الذین, کہ وہ لوگ کہ جو اذا, اذا بار بار پچھلی صورتوں میں کئی دفعہ آیا ہے. تو آپ لوگوں کو اب اذا کا لفظ سے شاید سمجھ آ گیا ہوگا, جو پچھلی سن رہے تھے کہ اذا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے, جب. ٹھیک ہے, جب کے معنی میں آتا ہے. ازک تالو, جب وہ یہ بیسیکلی, اب یہ آپ کو دو لفظ یہاں پہ ملیں گے. یہ ہماری اس لینگویج میں ہم اس طرح نہیں یوز کرتے, لیکن جو تول کے اگر آپ سمجھیں تو اس میں اس سے ملتا جلتا لفظ آئے گا, کہ جو ناپنے میں اور تولنے کے لیے جو ہوتا ہے اس کے لیے جو لفظ آتا ہے, یہ اس سے ملتا جلتا اسی کے معنی ہے. الناسی, جب وہ لوگوں کے لیے جو لوگوں سے جو اپنے لیے تولتے ہیں نا, تو اس کے اندر جو ہے اب دیکھنے کے الذین قالوا علی الناسی یستوفون, تو یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے یہ وفا کا آ رہا ہے. تو جب وہ اپنے لیے جب تولتے ہیں نا لوگوں سے, تو وہ پورا پورا توڑتے ہیں, اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں. جب اس کی یہ ورچوئل میننگ ہے, تو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو لکھے وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. یعنی کہ جب وہ لوگوں سے جب ناپتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. اور اب اگلی آیت میں اس کا اپوزٹ آئے گا کہ وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو جو شخص جھکتا تول کر دے رہا ہے اسے اب اس کا حق ملے گا, تو وہ بھی جھکتا ہی ملے گا اور اس سے بھی کسر نہ رہے گی. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی یہ اس میں تو اپوزٹ میں کیا آ رہا ہے کہ جب وہ دوسروں کو تول کے دیتے ہیں, وَإِذَا كَالُوهُمْ, یہ ہم کا مطلب جو ہے یہ ان کے لیے ہے, کہ جب دوسروں کے لیے یہ کرتے ہیں, وَإِذَا كَالُوهُمْ او وزنوہم, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں, او کا مطلب ہوتا ہے یا, ٹھیک ہے, واو کا مطلب ہوتا ہے اور, واذا, اور جب, کالو ہم کی جو یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. بیسیکلی یہ دے, دیر, دیم کے معنی میں آتا ہے. میں اینڈ پہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو پھر ایک دفعہ ریوائز تھرڈ, یہ بیسیکلی جو کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بار بار یہ میرے منہ سے سنتے ہیں لفظ, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میں ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا بہت ان کو آئیڈیا دے دوں. یہ وہ ضمیر ہیں, یہ وہ جو گرامر کے رولز جو میں آپ کو بتا رہا تھا, یا وہ گرامر کے الفاظ جو بار بار آتے ہیں, جو ہمیں سب سے پہلے سمجھنے بہت ضروری ہیں. تو جو ہم ہے نا, یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے, جیسے ہم بات کرتے ہیں نا ان کے لیے, تو یہ بیسیکلی ان کے لیے, بیسیکلی جو فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں میں یا ہم, اور انگلش میں بولتے ہیں آئی, وی, مائی, آور, اس. یہ الفاظ ہوتے ہیں, ہم اپنے لیے بولتے ہیں. یہ میں ایک منٹ پلیز, سوری, یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ چیز آپ لوگوں کو, کیونکہ ابھی اگلی آیت میں کئی دفعہ ضمائر آئیں گے, ان کو پروناؤنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انگلش میں بالکل بیسک جو انگلش یا اردو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی, تو دیکھیں آئی, می, مائی, ٹھیک ہے, آور, یہ سوری کیا نام ہے, وی, اس, آور, یہ ہیں فرسٹ پرسن کے لفظ. ٹھیک ہے, تو جو فرسٹ پرسن کے لفظ ہیں ان کے لیے دو تین سٹائل سے یعنی کہ الفاظ آتے ہیں عربی میں. یا تو ان کے لیے اینڈ پہ یا آتا ہے, ٹھیک ہے, یا شروع میں الف آتا ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ می, مائی اور می کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس جو ہے اس میں آپ نون یاد رکھنا ہے, نون اور نون الف نا, تو اس کا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی پھر. جیسے اگر مثال کے طور پہ
یہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ انا ہوتا ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے آئی. نہنو کا مطلب ہوتا ہے وی. ٹھیک ہے. اور یہ نون یاد رکھیں، نون کہیں پہ بھی اس کے مختلف طریقے، وہ پورا لفظ بھی نون والا ہو سکتا ہے، لیکن نون اگر آپ آئے نظر تو آپ دیکھیں وہ موسٹ پروبیبلی ہم کی بارے میں بات ہو رہی ہوگی. اس کی اگزامپل میں آپ کو یہیں پہ دے دیتا ہوں کہ نعوذو. ہم اوزو بولتے ہیں نا، تو اوزو کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذو کا مطلب ہوتا ہے ہم پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انا اور نحنو ہو گئے. اسی طریقے سے یہ یا جو ہے اینڈ پہ آتا ہے، تو اس کی کس طرح کی اگزامپل ہے کہ اگر رب کو لفظ کو لیں اور رب بنا ہمارا رب، رب پلس یا ربی. ٹھیک ہے. ربی کا مطلب ہوگا میرا رب. تو یہ تھوڑا سا یہ دیکھنے میں مشکل لگتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. یہ آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، یہ جو اگر آپ ریکارڈنگ دوبارہ سے، تو یہ یوٹیوب پہ میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں، یا کسی کو کسی بھی وقت کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو یو آر آل ویلکم. یہ ہو گیا فرسٹ پرسن کے لیے. جو سیکنڈ پرسن کا بعد میں بتاؤں گا آپ کو، ابھی میں آپ کو تھرڈ پرسن کا بتا دیتا ہوں. تو اس کے لیے دیکھیں، ہوا، ہیا، ہما، ہم اور ہننا. اب یہ کس طریقے سے ہے؟ اس کے لیے لفظ کیا کیا ہے انگلش میں؟ ہی، ہز اور ہم. شی، ہر، اور ہر ہر دونوں ہی ہر ہوتا ہے. اور جو ہے دے، دیئر، دیم. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی لفظ نظر آئے تو آپ دیکھیں کہ یہ ان میں سے کسی ایک میں فٹ ہو رہا ہوگا. تو جو ہوا ہے وہ ہی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہما اور ہم، یہ دو ہما انگلش میں جو ہے نا، ہم لوگ ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی کی یہ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ دو کے لیے ایک لفظ یوز ہوتا ہے جو کہ جس کو کہا جاتا ہے مثنیٰ. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی دو کے لیے ہما کا لفظ آتا ہے. اور دو سے زیادہ اگر مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو یا صرف مذکر ہو تو اس کے لیے ہم ہوتا ہے، اور ہننا جو ہوتا ہے وہ اگر صرف مؤنث ہو. تو یہ تھوڑی سی اس کے اندر ہے، یہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. تو بیسیکلی یہ ہے. اور اس کے ساتھ ہوا کے ساتھ ایک لفظ ہوتا ہے ہو. تو آپ دیکھیں یہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں آپ کو نظر آئے گا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے. میں آپ کو ابھی جو اگلی آنے والی آیت ہوں گی، یہ میں یہیں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جیسے رب ہو، تو اس کا مطلب ہے یعنی کہ ہز رب. یہ جو ہو کا لفظ ہے یہ ہز کے معنی میں آ رہا ہے. اور اگر یہاں پہ ہا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہی میں لکھ دوں ربو ہا، یہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے، ربو ہا، تو اس کا مطلب ہوگا ہر رب. ٹھیک ہے. اس کا رب، کسی مؤنث کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی، آئی اپولوجائز کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ اس میں اسٹریس ہوگا، لیکن اب کمنگ بیک ٹو آور آیت، تو یہاں پر ہوم کا لفظ آ رہا ہے، تو یہ دے دیر دیم میں سے کسی میں آ رہا ہوگا. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی. وہ کیا کرتے ہیں، جس سے شروع میں متففین کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ. آؤ کا مطلب ہوتا ہے یا یہ یا یہ. ٹھیک ہے. تو یا وہ جب ناپتے ہیں یا تولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یخسرون. تو اس میں دیکھیں، ہم کسی کو خسارہ دینے یا خسارہ لینے والی بات ہے. تو یخسرون تو وہ خسارہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کم دیتے ہیں، یہ لفظ ہے یہ. اور جب انہیں ناپ کر یا تول دے کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے لیے تو انہوں نے پورا پورا وفا کر لی ہے، اپنے لیے وفا کر لی ہے، اور جب دوسروں کے لیے تول کے یا کر کے دے رہے ہیں تو اس کے لیے خسارہ کریں. یہ ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے. تو اس میں ہم کمی کرتے ہیں، یا تو ناپ کے ناقص پیمانے اور تولنے کے ناقص ترازو کے ذریعے سے، یا ناپ تول کے پیمانے کو پوری طرح نہ بھرتے ہوئے کمی کرتے ہیں. تو یہ اب آپ دیکھیں، ہمیں کیونکہ دیکھیں قرآن پاک کی جو آیات ہے نا، وہ ہمارے لیے ایک جس سے آپ سمجھ لیجیے کہ ہمیں کلینزنگ، ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں نا تو ہم اپنے کپڑوں کو دھوتے ہیں. تو یہ ہماری روح کا دھونا ہے، یہ ہمارے روح کا تزکیہ ہے. تو اگر ہر انسان جس کو اس چیز پر یقین ہو کہ اس نے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، تو جب یہ قرآن پاک کی آیت آتی ہیں، جب اس کا تھوڑا سا ہمیں سمجھ بوجھ ہوگی نا، تو یقین کریں چاہے جتنا بھی کوئی بندہ سخت جان ہوگا نا، اس کو ڈر لگے گا. اور یہی مقصد ہے. یہی مقصد ہے کہ اگر ہمیں اس چیز پہ یقین ہے کہ ہمارا مذہب حق پہ ہے، ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سچے ہیں، انہوں نے جو کتابیں یا جو باتیں کی ہیں وہ سچی ہیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ اگر ایک بندہ صرف بالکل ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے سوچے نا کہ جو ہمارے ایتھسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا، تو وہ تو پھر ایک الگ کہانی ہے. لیکن اگر ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ اور واقعی یہ ہمارے سامنے ان تمام باتوں کی دلائل موجود ہیں، اور ان باتوں کی لاجیکل، اس دنیا کی لاجک کے حساب سے بھی
آخرت کا یا قیامت کا دن ہونا 100% لازم ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں جن کا ہم اس دنیا میں تو حساب نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا حساب کہیں نہ کہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس بات پہ یقین رکھنا، اور جب یہ یقین ہوگا تو پھر ہمیں یہ باتیں ہمارے دل پہ ڈفرینٹ اثر کریں گی، اور یہی ہماری کوشش ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی اسی کی کچھ آیات ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کیونکہ لمبی صورت ہے، اس لیے میری کوشش ہے کہ میں اچھا، تو دو باتیں کر کے نا، کہ جو وزن کرنے کی بات ہو گئی، اپنے لیے بہت اچھے طریقے سے وفا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کو جب تول کے دیتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو ان کو خسارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگلی آیت ہے، یہی جو بات آپ کو میں ابھی ابھی جو میں ایکسپلین کر رہا تھا، اللہ جو الف یہاں پر آ رہا ہے یہ سوالیہ انداز میں آ رہا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اللہ کیا نہیں، یا کیا یہ لوگ نہیں زن رکھتے؟ یہ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا زن، حسن زن، سوئے زن، وہ بیسیکلی زن کا مطلب ہوتا ہے گمان، ایکسپیکٹیشن، کہ کیا وہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے؟ اولائکا، اولائکا ہوتا ہے دوز، تو اولائکا کے لیے جو الفاظ ہیں، ہم جو انگلش میں بولتے ہیں دس، دیٹ اور دوز، یہ میں ایک ایک دفعہ ہر دفعہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے۔ ہاذا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوگا، سوری، ہاذا مذکر کے لیے ہوگا، حاذی ہی یہ مؤنث کے لیے ہوگا، یہ دس کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مذکر اور مؤنث، کیونکہ دیکھیں ہم اردو زبان میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی مؤنث کی بات کر رہے ہیں، وہ لفظ کے جو مؤنث کے طور پہ، جیسے پنکھا چل رہا ہے، عربی میں ہے، عربی میں یہ پنکھا مؤنث ہوتا ہے، مروحہ کہتے ہیں، اور مروحہ پنکھے کو کہتے ہیں، اور مروحہ جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے، تو یہ ہر زبان کی اپنی ہوتی ہے، تو یہ دس کے معنی میں ہاذا اور حاذی ہی ہے، اور دیٹ کے معنی میں ذالکا اور تلکا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی اسی آیت کے اندر آپ کو ہاؤلائی اسی صورت میں آپ کو آگے آئے گا، تو یہ اس لیے ریوائز ہو جائیں گے، یہ دیٹ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مذکر ہو گیا، یہ مؤنث ہو گیا، یہ مذکر ہو گیا، یہ مؤنث ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب ہو گیا جمع، تو جمع جو ہاذا حاذی کا جو جمع ہے نا وہ ہاؤلائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے دیز، اور جو ذالکا تلکا کا ہے وہ جمع ہوتا ہے اولائکا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوز۔ اچھا، ایک صرف اس کی ایکسیپشن ذہن میں رکھیں، کہ قرآن پاک کا جب ہم بالکل سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں آتا ہے ذالک الکتاب، تو بیسیکلی وہاں پر وہ لفظ تو بولنا، اس کا ترجمے میں تو ہونا چاہیے کہ وہ کتاب ہے، لیکن عربی زبان کے اندر کئی دفعہ اگر کسی چیز کو زور دینے کے لیے بولا جائے تو اپوزٹ الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ورچوئل میننگ میں آپ کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جہاں پر بھی ذالکہ کا مطلب ورچوئل میننگ وہ ہے، لیکن اگر آپ کو اس کو ترجمے میں لکھا نظر آئے یہ، اور آپ کو بعد بھی جو نظر آئے وہ اس کی مفہوم کے اندر یہی کا لفظ آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ زور دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ظاہر بات ہے ہر زبان کے اپنے رولز ہوتے ہیں، تو یہ اس حساب سے ہے، تو اولائکا بہت دیکھیں آپ کو قرآن پاک میں ہر دوسری تیسری صورت میں آپ کو یہ اولائکا کا لفظ ضرور نظر آئے گا، تو اولائکا مطلب ہوتا ہے دوز، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اچھا، اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون، تو یہ بعثت کا لفظ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کی بعثت ہوتی ہے، تو نبی کو اٹھایا جاتا ہے، تو بیسیکلی یہی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ اولئک انہم، انا اور انا کا مطلب بعثت میں ہوتا ہے، انہم بے شک وہ کیا کرتے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو اس کا دیکھیں اب آپ اگر توڑ توڑ کے پڑھ کے اگر کریں، الف ہو گیا سوال کے لیے، لا مطلب نہیں ہو گیا، یظنو یہ یا جو آ رہا ہے بھئی آپ کو میں نے بتایا تھا وہ کے لیے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یظنو اولئک انہم مبعوثون، کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، کیا وہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ہمیں اٹھایا جائے گا تو وہ کبھی یہ حرکت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں، کیا حق تفلیاں کرتے ہوئے قیامت سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی اور کس دن اٹھائے جائیں گے؟ یوم نظیم، ٹھیک ہے؟ تو لام مختلف معنی میں آتا ہے، لام زور دینے کے لیے بھی آتا ہے، لام کا معنی جو ہے وہ فور کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر وہ کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ دن کے جو یوم عظیم ہے، یہ یوم عظیم اس دن کے ساتھ، یہ بیسیکلی یہ لام کے مطلب آپ کو تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ یہ مختلف انداز میں آئے گا، یہاں پر بھی آپ کو یہ ہے کہ یہ یوم عظیم کے اس دن کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس معنی میں بھی آ سکتا ہے، تو یہ بیسیکلی اس طرح ہے۔ تو کہ ان کو اٹھایا جائے گا، کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ ایک عظیم دن ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی کہ قیامت کا دن، قیامت کے دن جو ابھی ہم نے پچھلی صورتیں جو ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی ان میں قیامت کے دن کے بارے میں کس طرح ہولناکی کے بارے میں آئے گا، اور آگے والے جو صورتیں ہیں ان میں بھی انشاءاللہ جو مزید ہم پڑھیں گے انشاءاللہ،
اس میں تو یہ دیکھیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے 1 میل کی مسافت تک ہوگا، تو لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینہ ان میں سے بعض کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک، اور بعض کو وہ لگام کی طرح ڈالے ہوئے ہوگا، تو اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے بچائے۔ ٹھیک ہے، یہ قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن سورج 1 میل تک مخلوق کے قریب ہو جائے گا، اور اس کی گرمی کی شدت بہت بڑھا دی جائے گی، اس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے اس طرح ابلیں گے جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے، استغفر اللہ ربی۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اس گرمی میں اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینے میں اس میں سے کچھ کی پنڈلی تک پہنچا ہوگا، کچھ کے جسم کے درمیان یعنی کمر، اور کچھ کو پسینہ لگام ڈالے ہوئے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو اس کے اندر یوم ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں یوم، دن، ٹھیک ہے۔ یقوم کے اندر لفظ آ رہا ہے قائم، تو جو قائم بیسیکلی کسی کو کسی چیز کو قائم کرنا، کھڑا کرنا، تو یہ بیسیکلی وہ جو یہ وہی لفظ ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو رب کے سامنے، لرب العالمین، تو جو رب کے سامنے، جس دن تمام لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ سامنے یہ لکھنے، یہ پرنٹنگ کے ایرر ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو رب العالمین کے سامنے جو ہیں وہ ناس انسان کو ہم بولتے ہیں، تو اس دن جو کھڑے ہو جائیں گے، اس دن قائم کیا جائے گا لوگوں کو، کیا ہوگا؟ جس دن تمام لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ آپ کو اس میں دیکھیں، سیدھے سیدھے اردو کے ہم یہ کہ رب کا لفظ بھی ہم یوز کرتے ہیں، عالم جو ہے وہ دنیا، تو تمام جہانوں کا رب ہو گیا، ٹھیک ہے، ناس جو ہے وہ انسان کا ہے، قائم، اب دیکھیں یہ سارے لفظ ہیں جو ہم اردو میں تقریباً یوز کرتے ہیں، مختلف تھوڑے سے مختلف انداز میں، ٹھیک ہے۔ لوگوں، اس روز تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح جمع کریں گے جیسے ترکش میں تیر جمع کیے جاتے ہیں، پھر 50,000 برس تک وہ تمہاری تو دیکھے گا ہی نہیں، یہ بیسیکلی یہ قیامت کا جو حشر کا منظر ہے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آگے جو ہے نا، ہمیشہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی صورتوں میں 2 کیٹیگریز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، کہ ایک برے لوگوں کی کیٹیگری ہوگی اور ایک اچھے لوگوں کی کیٹیگری ہوگی، تو ان کو واضح طور پہ سمجھا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ جو برے لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اور وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ پچھلے جو صورت پڑی تھی اس میں اعمال نامہ کو بتایا گیا تھا کہ ایک کو دائیں ہاتھوں سے پکڑایا جائے گا تو وہ جو ہے مسرور اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، اگر آپ پچھلی صورت میں دیکھیں جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اور جو اس صورت کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل میں ہمیں بتائی وہی بات جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن یہ جو آخری صورتیں ہیں ان کے اندر یہی خاص بات ہے کہ اس کے اندر قیامت کا، روز آخرت کا، سزا اور جزا کے بارے میں ہمیں بہت کلیئرلی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کلّا، تو کلّا جو ہے نا وہ بیسیکلی لام کا ہی تھوڑا زور دینے والا ہے، تو کلّا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نس، ہرگز نہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ بہت سختی سے، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ وہ والا لفظ ہے کلّا، انا بے شک، کتاب کتاب الفجارہ لفی سجین، تو یہ اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں، یہی گرامیٹیکلی ترتیب سے ان الانسان لفی خسر، بالکل تقریباً یہی ترتیب میں وہی جملہ آ رہا ہے کہ انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، کتاب الفجارہ، تو کتاب بیسیکلی یہاں پر جو اس کی جو بک ہے، جو اس کے اعمال نامے کی، جو ان کی جو نامہ اعمال ہے، کس کی؟ فجار کی، فجار جو ہوتے ہیں فاسق فاجر، جو گناہ گار لوگ ہیں، جو باغی بغاوت کرنے والے ہیں، جو کہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، انہیں کو آپ سمجھیں لفی سجین، سجین جو ہے نا، سجن جو ہے وہ قید خانے کو کہتے ہیں، تو یہ قید خانے کا لفظ، یہ جو اگلی اگلی آیت میں آئے گا، علیین کا جو لفظ ہے وہ اعلیٰ کے اس سٹائل میں جو جو جنت کے بارے میں ہے، اور سجین جو ہے وہ جہنم کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہرگز نہیں، انا کتاب الفجارہ، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو فجار کی جو کتاب ہوگی، جو ان کا جو اعمال نامہ ہوگا، کتاب جو ہے وہ کتبہ جو ہے لکھنے کو بھی کہتے ہیں، کتاب جو ہے وہ اعمال نامے کے لیے یہاں پہ لفظ یوز آ رہا ہے، لام زور دینے کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لفی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں ابھی جو فریکوینٹلی ہونے والے پریپوزیشنز ہیں وہ میں لکھوں گا انشاءاللہ، پھر دوبارہ سے آپ لوگوں کی ریویژن ہو جائے گی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، تو لام جب ساتھ، فی بھی ہو سکتا ہے، انا کتاب الفجارہ فی سجین بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ لفی ہے، یہ زور دینے کے لیے، ٹھیک ہے، انا سے بھی زور آتا ہے اور لام سے مزید زور آتا ہے، تو یہ بہت سختی سے یہ کہا جا رہا ہے، تو اس لیے ہرگز نہیں، یقیناً نافرمانوں کا اعمال نامہ ضرور سجین میں ہوگا۔ آگے اگلی آیت میں کیا ہے؟ یہ بھی وہ ترتیب ہے جو قرآن پاک کی بار 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 اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں سجین کے بارے میں کہ نافرمانوں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہوگا، برے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا، سجین سے مراد قید خانے کی طرح کا ایک تنگ مقام ہے، تو یہ بیسیکلی جہنم کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ بار بار ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں نا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے،
تمہیں کیا پتا کہ وہ وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ تو ہم اپنی زبان میں بھی دیکھیں بولتے ہیں تو اسی انداز میں بار بار القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو یہ وہی لفظ آ رہا ہے، دیکھیں وما ادراک ما سجین، وما اور تم کیا جانو، ما جو سجین ہے، کہ وما ادراکا اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ما دو تین معنوں میں آتے ہیں، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ما سوال کے انداز میں بھی آتا ہے، تو یہ تینوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ادراک جو ہے ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں تو تمہیں اس بات کی ادراک نہیں ہے، وہ بیسیکلی سمجھ نہیں ہے، تم جانتے نہیں، تو وما ادراک ما سجین، تو کہ ایک سجین کے بارے میں سوال کو اہمیت دلانے کے لیے کیا گیا اس طرح سے، یعنی سجین ایک ہولناک مقام یا دفتر ہے جہاں بد کردار لوگوں کے اعمال نامے بھی محفوظ کیے جاتے ہیں اور ان کی روحیں بھی قیامت تک یہیں رکھی جائیں گی۔ سجین سبز رنگ کی چٹان یا جہنم کا گڑھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پچھلی صورتوں میں آ چکا ہے، سورہ 3 کے اندر، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے ان کو لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچے کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ بیسیکلی دوسری صورتوں کی آپ کو اگزامپلس یہاں پہ آ رہی ہے۔ سجین ساتویں زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے جو کہ معاد میں فجار کا مستقر ہے، ٹھکانا، مستقر ٹھکانا ہے۔ اچھا، تو یہ وما ادراک ما سجین، تو وہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم اپنی زبان میں لفظ بولتے ہیں کہ یہ تاریخ رقم کر لی، وہ رقم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی؟ تو رقم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز کو رقم کر دیا گیا، اس کو محفوظ کر دیا گیا، اس کو لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کتاب یہ بیسیکلی جو ان کی جو باتیں آ رہی ہیں کہ ان کا اعمال نامہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتاب المرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کیا ایک لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ سجین کی تعریف نہیں ہے، بلکہ جو نتیجہ دوزخیوں کے لیے لکھا جا چکا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک لکھی جا چکی ہے ان کے لیے یہ چیز، ٹھیک ہے؟ یہ تفسیر ہے کہ آخر کار وہ جہنم میں پہنچائے جائیں گے، تحریر تقدیر میں کمی بیشی ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دوزخیوں کو سجین میں جانا ہماری تحریر میں پہلے ہی آ چکا ہے۔ لکھی ہوئی کتاب سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اعمال نامہ ہے۔ تو بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ یہ خوبصورت الفاظ میں اور کمپیکٹ الفاظ میں اس کی ایکسپلینیشن دی ہے، اگر آپ اس کو ورچوئل معنی میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تو کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن بیسیکلی یہ ان کی تقدیر یا ان کی جو قسمت میں ان کی حرکتوں کی اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے زندگی میں کیا، آگے اس کی آگے ایکسپلینیشن بھی آئے گی کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، تو آپ دیکھیں گے آگے بہت پریکٹیکل ہماری زندگی کے سے قریب تر وہ باتیں ہیں، ابھی ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی آپ آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ خالی جو ورچوئل اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، جب تک آپ کو ان الفاظ کی تھوڑی سی ڈیپتھ سمجھنا ہے۔ عربی زبان کی یہی خاص ہے کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں، ڈیٹیل سے جب تک آپ کو اس کا موقع محل اور اس کی وہ نہیں سمجھ آئے گی تب تک آپ اس چیز کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر وہ ویل کا لفظ آگے، لعنت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یومئذ للمکذبین، تو بیسیکلی یومئذ اس دن، یوم کا لفظ یہ ہے، اور اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے کذب، تو کذب ہم اپنی زبان میں بھی کاذب ہے، بہت بڑا وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، تو کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں۔ تو جو جھوٹلانے، یہ بیسیکلی جھوٹلانے یا جو اس چیز کو انکار کر دینا، کر کے اس کو ریفیوز کر دینا، یہ وہاں اس کے معنی میں آ رہا ہے۔ اور یہ لام کا لفظ آ رہا ہے فور، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ویلوئیں یومئذ للمکذبین، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن جو ہے نا فور مکذبین جو ہے نا وہ ویل ہے، اس دن فور مکذبین ویل ہے، تو لام کا مطلب فور کے لیے معنی میں یہاں پر آ رہا ہے، اور ویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ ویل ہے، ویل ہے، یہ دیکھیں بعد میں کہ اس کے لیے ویل جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے، بیسیکلی یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے، یہ دوسری حدیث کا اس میں ذکر آ رہا ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن جھٹلانے والوں کے جو جزا کے قائل نہ تھے، جو اسے خلاف عقل کہہ کر رد کرتے تھے، ان کے لیے تباہی ہے۔ کون ہے وہ؟ کن کے لیے تباہی ہے؟ اللہ زینہ، پھر دیکھیں وہی پچھلی آیت کو یہ آگے اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے کہ وہ کون ہے کے لیے ویل ہے جو جھٹلاتے تھے، اور کس چیز کو جھٹلاتے تھے؟ مائک کو پلیز میوٹ کر دیں، اس سے مجھے ڈسٹریکشن ہوتی ہے، تھینک یو جی۔ تو الذین یکذبون بالدین، یہ بیوم الدین، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتے تھے یوم الدین؟ ہم اپنی سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں تو یہ وہی جو سزا اور جزا کا جو دن ہے، یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین، جزا اور سزا کا دن ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ کذب، اس کو انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الذین، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون لوگ ہیں، ان جھوٹے جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے جو کیا کرتے تھے؟ کس کو جھٹلاتے تھے؟ جزا کے دن کو۔ تو اگر انسان ایکچولی اگر اس وقت کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کا حق نہیں دیتا، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یا اس کو آپ ایکسپینڈ کرتے جائیں،
وہ اس کو کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ اس کو پوچھا جائے گا. اور ایسی جگہ آپ دیکھیں، اگر آپ پچھلی صورتوں کو اگر آپ ترتیب سے دیکھیں، کہیں پہ یہ کہا جائے گا کہ اس دن تو اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں پر کوئی ظالم جو ہے وہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے پکڑا جائے گا. اس کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ میرے سفارشی آ جائیں گے، میرا جو ہے وہ میری میری سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، میری بات ہوئی ہوئی ہے. اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کچھ ہوگا. تو وہی ہے کہ جب ایک دن اگر اس کو اس چیز کا یقین آ جائے تو وہ کوئی بھی گناہ نہ کرے، وہ کوئی بھی زیادتی نہ کرے اگر اس کو اس چیز کا ڈر ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آگے مزید ان کی ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے کہ وہ کون ہے. وما یکذب بھی الا کل معتد اسیم. اسیم جو ہے نا وہ گناہ گار کو کہتے ہیں. اعتاد یہ معتد جو ہوتا ہے جو حد سے گزرنے والا ہوتا ہے، اعتاد کرنے والا. یہ بھی ذرا ہے مشکل لفظ ہے، یہ ہم بار بار نہیں بولتے اردو میں. اسیم کا لفظ بھی جو ہے وہ گناہ گار کے لیے ہے. ٹھیک ہے. کلو، ہر، کلو ان، کلو شعین. کلو کا مطلب ہوتا ہے تمام. ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ. ٹھیک ہے. تو وہ یہ بھی میں آ رہا ہے وما یکذب بھی الا کل معتد اسیم، کہ یہ جو کام ہے نا یہ اس میں کون کرتا ہے؟ جو کذب کرنے والا ہے، جھٹلانے والا ہے. اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا سخت گناہ گار ہے. وما ما نہیں، یہاں پہ نہیں کے معنی میں آ رہا ہے. یکذبو جو جھٹلاتا ہے بھی اس سے. ٹھیک ہے. اس سے کس سے جھٹلاتا ہے؟ یوم الدین سے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین کو جو جھٹلاتا ہے. اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا ہے. ٹھیک ہے. وما اور نہیں جھٹلاتا کذب کا آ رہا ہے. اور یا ایک منٹ سے پلیز، یہ ایک جو ہے نا فیل کے اندر جو فیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا. آپ دیکھیں جب عربی میں، سوری، جو اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا وہ اسم فیل حرف تین طرح کے ہوتے ہیں نا. تو جو فیل کے لیے الفاظ ہیں وہ آپ نام یاد کر لیں. کوئی بھی کسی بھی چیز کے کام ہونے میں ہوگا نا تو الف، نون، تا اور یا. الف میرے لیے ہوگا، نون ہمارے لیے ہوگا، پا جو ہے وہ تمہارے لیے یعنی کہ سامنے والے کے لیے ہوگا، اور یا اس کے لیے ہوگا. الف میرے لیے، نون ہم کے لیے آئے گا، پا جو ہے وہ سامنے والے کے لیے، اور یا جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے. تو اب آپ اس میں سے دیکھیں یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ یکذبو. تو یہ وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نہیں جھٹلاتا. تو آپ تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہم دونوں بات کر رہے ہیں تیسرے بندے کی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو درمیان کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ ہم سے بھی تو نہیں مخاطب؟ اگر ہم بھی وہی حرکت کریں گے تو ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے ان لوگوں میں. یہاں پر یہ اس جملے کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ صرف وہی جھٹلاتے ہیں یوم الدین کو جو بہت زیادہ حد سے گزرنے والے ہیں اور بہت زیادہ گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے. اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا ہے. وہ کون ہے؟ اب آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی یہ ہے کہ قرآن پاک کی یا بہت سارے لوگ جو ہیں جو قرآن پاک نہیں مانتے یا جو اس کو انکار کرتے ہیں یا اس کو جو اہمیت نہیں دیتے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اذا تتلا. تو اس کے اندر دیکھیں تلاوت کا لفظ آ رہا ہے. اذا جب، تتلا علیہ، علیہ اس کے سامنے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. تو یہ علیہ جب اس پر تلاوت کی جاتی ہے، آیاتنا ہماری آیات، آیاتنا یہ نون الف نہ آ رہا ہے تو یہ ہماری ہو گئی، آیت ہماری. اذا تتلا جب اس کے سامنے جب تلاوت ہوتی ہے، اذا تتلا جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہ آیاتنا ہماری آیت، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کالا. ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا کال، یہ وہی والا لفظ ہے. تو یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں بھی دیکھیں قل کا لفظ آتا ہے. تو یہ بیسیکلی قال میں قول کا لفظ ہے، کہنا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ کالا اساطیر الاولین. تو اب آپ دیکھیں ہم اردو زبان میں بھی جو اچھی اسٹینڈرڈ کی اردو ہوتی ہے اس میں لکھے ہوئے یہ لائنوں کو ہم کہتے ہیں سطر. تو یہ وہی والا لفظ ہے کہ یہ تو سطر ہیں، یہ لائنیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، اولین پہلے لوگوں کی کہانی. یہ سطر اصل میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ سطر والا ہے، لائنیں. لیکن یہ جب اساطیر کے اسٹائل میں آ رہا ہے نا تو یہ اب کہانیاں ہو گئی اولین پہلوں کی. کہ جب اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیتوں کی تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو پرانوں کی کہانی ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سوری یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا شاید. ایک منٹ پلیز. جی. تو اب یہ اسی آیت کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اذا جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے علیہ ان کے اوپر ہماری آیتیں جب ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پرانوں کی کہانی ہے، پہلوں کی کہانی ہے یہ. ٹھیک ہے.
تو آپ یہ دیکھیں جب وہ ہماری آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جو عذاب آخرت کے عذاب اور ثواب کے بارے میں آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اسے جھٹلاتا ہے اور اس سے ناد رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو چھوڑو چھوڑو، یہ تو پرانوں کی باتیں. ٹھیک ہے. تو جو کہانیاں جس سے گناہوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت کو پہلے لوگوں کی کہانیاں وہ قرار دیتے ہیں جس کی گناہوں سے رغبت بڑھ گئی ہو، جو حد سے تجاوز کر گیا ہو، جو آیات سن کر غور و فکر نہ کرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر اسے اگلوں لوگوں کی کہانیاں قرار دیتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کلّا کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کلّا ایک ہرگز نہیں، بلکہ، جس طرح ہم بولتے ہیں نا ہرگز نہیں بلکہ کیا ہے، رعان. یہ رعان کا لفظ جو ہے، اس کی ایکسپلینیشن میں نے پڑھی ہے، زنگ لگنے کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیں، اگر آپ یہ اگلے بھی لفظ میں آئیں تو قلوب جو ہے نا، یہ قلب کی جمع ہے. اور ہم ابھی میں نے آپ کو جو ایکسپلین کیا تھا کہ ان کے قلب، قلوبہم دیر قلب. ٹھیک ہے. تو یہ ورچوئل میننگ میں وہی جو ابھی آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ان کی کیا ہے کہ الا قلوبہم. تو الا کا مطلب پر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ ہے. ٹھیک ہے. ما کانو یکسبون. تو کسب ہم بولتے ہیں کاسب حبیب اللہ، یہ ایک مطلب آیت میں، یہ حدیث میں یہ لفظ آتا ہے. تو بیسک کسب جو ہوتا ہے نا، جو کمانے والی، کمانے جو ہے کہ، تو ما کانو، ما جو، کانو. یہ کانو کانا یہ بہت دفعہ قرآن پاک میں یکونو کے انداز میں آتا ہے، کانت کے انداز میں آتا ہے. اور یہ وہی لفظ ہے جو ہم لوگوں کو اکثر یہ آتا ہے کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب کہتا ہے کہ کن، کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، بس وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کانا ہو جانے کے معنی میں آتا ہے. یہ مختلف انداز میں آتا ہے. تو آپ یہ کہ کیا، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کلّا ہرگز نہیں، بلکہ، رعان زنگ ہوتا ہے، علا قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانو یکسبون کہ جو ان کے کرنے کی وجہ سے، جو انہوں نے کمایا تھا نا، جو انہوں نے اس کو کمایا، اس کو جو ہے نا، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگتا ہے. یہ ہرگز نہیں بن کے ان کے دلوں پر ان کے ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے. ٹھیک ہے. ہرگز نہیں، نہیں ان کا غلط خیال ہے. البتہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہماری آیت میں کوئی شک ہے کہ ان کو یہ، وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو تو، ان کو اس لیے یہ غلط نظر آتا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں زنگ لگ گئے. ہماری آیت میں کوئی شک یا ان میں اثر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن کہانیاں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے. بلکہ ان دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے. بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ گناہوں سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چڑھ گئے. ان کی بدعمالیوں نے ان کے دلوں پر زنگ کی تہیں چڑھا دی ہیں، اور گناہوں کی کثرت نے انہیں سیاہ کر دیا. اس لیے حقیقت ان کے دلوں پر منعکس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے. اگر توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کیا جائے، گناہ پہ اور اس پہ اکڑ دکھائی جائے، تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے. یہی وہ رعان ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کالک آ گئی ہے، سنگ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک بیریئر آ گیا بیچ میں، تو وہ چیز نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے. تو جس طرح اگر اور لوہے کے پر بھی زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو ریگ مال سے کر کے کلین کیا جاتا ہے، اس کو واش کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ وہی چیز ہے. تو گناہ جو ہے وہ اگر کریں، تو اگر انسان توبہ کر لے، تو ہمارے مرنے سے پہلے، جب تک ہماری جان نکلنے کا وقت نہیں آتا، تب تک ہم توبہ کر سکتے ہیں. اور یہ توبہ قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، یہ دنیا کا کوئی بندہ اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا. یہ صرف اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. یہ اس کی دل کی سچائی جو ہے، جو خود وہ بھی نہیں جانتا نا، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے. تو یہ اس لیے کبھی بھی ہمیں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بندہ تو بہت گناہ گار ہے، تو یہ بندہ تو جہنمی ہے. وی آر ناٹ دیئر ٹو سے دس تھنگ. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے اسی بات کا اگلی بات کی جا رہی ہے. کلا ہرگز نہیں، انہم الربہم یومئذ لمحجوبون. تو اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نا، یومئذ، تو وہی ہو گیا ان. ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. محجوبون کے اندر جو لفظ ہے نا، وہ حجاب کا ہے، پردہ ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان سے ناراضگی کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے نہیں ملیں گے. یعنی کہ بیسیکلی جو مومن ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے حجاب میں ہو جائیں گے. ہرگز نہیں، انہم ان. ان اور من دونوں کا مطلب سے ہوتا ہے، فرام. لیکن یہ ان جو اگر آپ سوچیں، یہ نا اکثر اوقات جو احادیث کے اندر آتا ہے نا، تو آپ دیکھیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، اس طرح کر کے آپ کو آئے گا. تو یہ ان کا مطلب سے ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل میں آتا ہے. من کا مطلب اس سے ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کے ایک ہی مطلب ہے. کلا انہم الربہم یومئذ لمحجوبون. تو جو ان کا رب ہے نا، ان سے جو ہے وہ پردے میں ہو جائے گا، ان سے حجاب میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان کی حرکتوں کی وجہ سے. ہرگز نہیں، یقیناً وہ اس دن اپنے رب سے ضرور حجاب میں ہوں گے. گناہوں کا صرف اتنا ہی بار نہیں کہ انسان
طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جائے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وہ حجاب میں ہو جائیں گے، اس دن وہ اللہ سے نہیں مل پائیں گے، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جیسا کہ فرمایا کہ وجوہ یوم ناظرہ، یہ ٹھیک ہے، الی ربہ ناظرہ، یہ دوسری صورت میں آیا ہے یہ سورہ قیامہ کے اندر، جن کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے وہ حق دیکھ نہیں پاتے، ان کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ان کا دل آیات الہی سے پردے میں چلا جاتا ہے، اس طرح وہ اللہ کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بیسیکلی اس کی ورچوئل ایکسپلینیشن ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان کسی سے ناراض ہو جائے نا تو وہ اس سے ملے گا ہی نہیں، تو یہ بیسیکلی یہاں پر ورچوئل سمجھا کے کہ جن کے دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں کیونکہ وہ قیامت کے دن کا جھٹلا رہے ہیں، وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، تو وہ پھر اس دن وہ قیامت کے دن بھی وہ حجاب میں آ جائیں گے، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ پھر کیا ہوگا، سما اور فا، یہ دو یاد رکھیں، فا ہوتا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ، اور سما کا مطلب ہوتا ہے بعد، تو یہ فا اور سما تقریباً ایک جیسے معنی میں آتے ہیں، لیکن فا ارلی ہوتا ہے اور سما اس کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے ہی ملتا جلتا لفظ ایک اور ہوتا ہے سوفا، ٹھیک ہے، اور سین، یہ سوری، یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں یہ بھی، آپ کو ایک دفعہ فا، پھر اس کے بعد جو ہے سما، ٹھیک ہے، سوفا، اور سین بھی اگر صرف آ رہا ہوں تو یہ سب کوئی ان قریب چیز ہونے والی ہے۔ فا کا مطلب سو دیٹ ہوتا ہے، سما پھر اس کے بعد، آفٹر دیٹ، ٹھیک ہے، سوفا ان قریب، قریب کوئی چیز، سما کا، ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس طریقے سے اس کو رکھیں، ثم انہم لسال الجحیم، تو یہ جہیم جہنم کے لیے لفظ آ رہا ہے، یہ سالو ڈالا جائے گا، اس میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ سالو کا لفظ یہ ہے، جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، ثم پھر یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے میں، ثم انا بے شک ہے، انہم بے شک وہ، ثم پھر انا ہم بے شک وہ، ٹھیک ہے، پھر یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یقیناً وہ پھر دیدار الہی سے محروم رہنے کے بعد وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، یہ اب آپ پوری ترتیب سے دیکھیں تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، تو ان کو کیا کہا جائے گا، ثم پھر یقال، وہ کہے گا، ھذا الذی، یہ وہ لوگ ہیں جو، کنتم جو تھے، بہ تکذبون، کہ جو یہی وہ چیز تھی جس کو تم جھٹلاتے تھے، پھر کہا جائے گا یہی وہ چیز تھی جس کو تم جھٹلاتے تھے، سما یقالو، وہ کہیں گے حاضل، پھر وہ کہا جائے گا ان کو، پھر کہا جائے گا سما یقالو حاضل الذی، کہ یہی وہ چیز ہے، کن تم، یہ یہاں، یہ اب ابھی تک میں نے آپ کو تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کا بتایا تھا، تو ایک منٹ میں آپ کو میں سیکنڈ پرسن، یعنی کہ جو انگلش میں جو لفظ آتے ہیں یو اینڈ یور، یو اینڈ یور، اس کے لیے الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں جس ایک منٹ میں، دیکھیں، انتا، ہم کہتے ہیں یو کو، انگلش میں تو یہ یو یو ہے، سارے یہ یو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انگلش میں جو سوری عربی میں اگر انتا، اگر سامنے والا مذکر ہے نا، کوئی بندہ ہے تو، یا مذکر چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کو ہم انتا کہیں گے، انتی مؤنث کے لیے، انتما دو کے لیے، اگر سامنے والے دو مذکر یا دو مؤنث ہوں، اور انتم اور انتن، یہ سارے لفظ جو ہے نا وہ یو کے معنی میں آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یور کے معنی میں جو لفظ آتے ہیں اس کے لیے آپ کاف یاد کر لیں، کاف یہاں پہ انتما تھا، یہاں پہ کما ہو گیا، کا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے، کی جو ہے وہ مؤنث کے لیے، اس کی کیا ایگزامپل، آپ جو سمپل میں آپ کو ایسی الفاظ میں سمجھاتا ہوں جو ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ کاف جو ہم بولتے ہیں نا، ہم اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کو ہی ہم کرتے ہیں کہ ایاک صرف فار یو، ایکسکلوسیولی فار یو، ایاک نعبد، ہم صرف تیرے لیے ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم صرف تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو یہ کا مذکر کے لیے ہے اور کی مؤنث کے لیے، اسی طرح بولتے ہیں جزاک اللہ، تو یہ کاف جو ہوتا ہے وہ ہم، اسی لیے کسی مؤنث کو ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے تو ایکچولی گرامیٹیکلی جو لفظ ہے نا وہ جزاک اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کاف کی جگہ ہم کی بولیں گے، کا کی جگہ کی بولیں گے، کما، کم، اور کننا، اب آپ کو پیچھے لفظ آیا تھا ہننا، تو وہ ہننا جمع کے لیے تھا، تو یہاں پہ کننا جمع کے لیے، ٹھیک ہے، کم سب سے زیادہ آتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں اب آپ، یہ جو اس میں سے اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے کون سا لفظ یہاں پہ تھا، کن تم، یہ وہ کن والے لفظ میں سے کن تم ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ تم کو کہا، یہ سامنے والے کو کہا جا رہا ہے، اور کن جس یعنی کہ ہو جانے والی یہ چیز ہو گئی تھی، تو یہ ابھی جو پچھلی آیت میں لفظ آیا تھا نا، یہ کانو،
جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کانو، کانو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کنتم بھی اسی ہی ڈکشنری میں، اسی ہی ترتیب کا لفظ ہے، اس میں کن ہے اور تم ہے، کہ وہ تم ہو گئے تھے، یعنی کہ بیسیکلی یہ ہیپننگ ہو رہی ہے ایک چیز کی، تو تم اسی چیز کو جھٹلاتے تھے. سما یقالو، پھر کہا جائے گا، حاض الذی، کیا یہی چیز نہیں تھی، کن تم بھی تکذبون، جس کی تم جو ہے وہ جھٹلاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ان کی جھٹلانے والوں کی بات ختم ہو گئی. اب اگلی بات شروع ہو گئی جنت والوں کی، جو اچھے لوگ ہیں ان کی، جو ابرار لوگ ہیں، جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں. کلا، پھر ترتیب دیکھیں وہی ہوگی. وہاں پہ فجار تھا، یہاں پہ ابرار آ گیا. وہاں پہ سجین تھا، یہاں پہ الین آ گیا. تو وہی، بالکل وہی ترتیب ہے. کلا، ہرگز نہیں. انا انا کتاب الابرار لفی الین، یہ جو ابرار ہیں، جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جو ہے نا وہ اعمال نامہ جو ہے وہ علیین میں ہے، یعنی کہ جنت میں ہے. ٹھیک ہے. ہرگز نہیں، یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ جو ہے وہ اللہ رب العزت فجار کے اعمال نامے اور ان کے مقام کا ذکر کرنے کے بعد ابرار کے بارے میں کہا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ فجار کے برابر میں ابرار کا لفظ آیا ہے. جو فجار ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں، وہ جو اپنی ایک حد سے گزر کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو فاسق و فاجر والا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو فجر کے بھی جو آتی ہے، فجر کو بھی فجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو پھاڑ کے نمودار ہوتی ہے نا. تو جو فاجر جو ہوتا ہے، وہ بھی جو ایک کسی چیز کا قانون ہے، ترتیب ہے، اس کو پھاڑ کے وہ اس سے وسیع پیمانے پر نافرمانی کر رہا تھا، تو اس کے لیے بھی فاجر کا لفظ ہے. اس طرح بر کے معنی نیکی، نیکی کے کام کے ہیں، اور بر کے معنی وسیع، خشک، فتح زمین ہے، کہ نیکی کے علاوہ وسعت کا تصور بھی پایا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ اس کی ترتیب میں بہت، اس کی ایکسپلینیشن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جب کسی نیکی کا موقع آئے، اسے فوراً سر انجام دے دے اور بار بار وہ کرے. ٹھیک ہے. وہ شخص ہے جو ایسی خصلت رکھتا ہو اور اس کی جمع جو ہے ابرار ہے. بیسیکلی جو نیکی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی جو جمع ہے نا، وہ ابرار ہے. یہ انہوں نے تھوڑا سا اس کی مزید ایکسپلین کر دی ہے. بر کا جہاں پہ بھی آئے گا نا، حقیقت ہے بر، وہ نیکی کا تصور ہے. تو یہ آپ، خیر بات ہے، یہ ڈیٹیلز، یہ چیزیں گرامر کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو انیشیلی جن کو بالکل نہیں آتا، ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. اس لیے میں آپ کو اتنی میں بتاتا ہوں کہ جتنی آپ لوگ ہضم کر لیں. تو یہ مجھے بھی نہیں آتی اتنی گرامر، اور میرے حساب سے میں نے جس چیز کو سمجھا ہے کہ قرآن پاک کی اتنی ہمیں جو بیسک موٹو ہے، جو محکمات ہیں، جو اس کے اندر تحکیم ہے، وہ ہمیں اس سے بھی سمجھ آ جائے گا. یعنی کہ اگر کوئی بندہ سمجھنے کی کوشش کرے، تو اس کو یہاں پہ سمجھ آ جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے اور کس کی بات ہو رہی ہے. ہمیں ہمارے دن کے اندر اپنا ایک مفتی موجود ہے، جس کو پتا ہے کہ اگر کوئی میں غلط کام کر رہا ہوں، تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں اگر اس کا ضمیر زندہ ہے، اگر اس کی جو نفس کے اندر جو ہے ملامت کرنے والی، یعنی کہ نفس لوامہ، وہ جو ہماری ہے، نفس کے جو ہمیں ملامت کرتی رہتی ہے کہ دیکھو، یہ تم نے نماز کا ٹائم ہو گیا، تم نماز نہیں پڑھ رہے، کہ تم غلط کر رہے ہو. تو یہ اگر اس کی نفس لوامہ اگر اس کی مر نہیں گئی نا، تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یا میں صحیح کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ علیین کے بارے میں، یہاں پر ابرار کے بارے میں ہو گئی تھوڑی سی ایکسپلینیشن، اور علیین کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہو گئی کہ جنت کے بلند ترین حصے کا نام ہے علیین. ابرار کی ارواح کا مقام ہے. ان کے اعمال نامے بھی اسی مقام پر محفوظ ہوتے ہیں. جس طرح فجار جو تھے، ان کو جہیم میں کہا گیا تھا، جو سجین کہا گیا تھا جن کو. ٹھیک ہے. جو کہ قید خانہ تھا. ابرار کا اعمال نامہ سب سے بلند، نہایت وسیع، اور سب سے کھلے مقام پر ہوگا. پھر اگلے دیکھیں، اگلی آیت میں دیکھیں وہی والا، جس طرح وہاں پہ یہ کیا تھا، وما ادراک ما سجین، تو یہ وہی لفظ یہاں پہ آ گیا، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا گیا، کتاب مرقوم، وہاں پر بھی یہی جملہ آیا تھا پچھلی ابھی، اگر آپ آیت کو ریکال کریں تو یہی، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے جہاں پہ ان کو لکھا گیا ان کی. یہ میں اب تھوڑا سا سکپ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا، ابھی کچھ آیت رہتی ہیں، لیکن ترتیب وہی ہے. دیکھیں، کتاب مرقوم، وہی رقم کی بھی گئی ہے. اچھا، یہاں پر ان کے لیے ہے کہ وہاں اگلا جو جملہ آ رہا ہے نا، تو شاہدہ، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، اور بیسیکلی اس کا مطلب یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مقربون. تو مقربون ہے مقرب فرشتے. یشہدہ، یشہدہ المقربون. تو یہ اس جو علیون اور اس جنت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر مقرب فرشتے جو ہے نا، وہ حاضر رہتے ہیں. مقرب فرشتے اس پر حاضر رہتے ہیں. ابرار کا اعمال نامہ سب سے بلند، نہایت وسیع اور سب سے کھلے مقام پر ہوگا، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ اس پر مقرب فرشتے جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان الابرار لفی نعیم، اور بے شک جو ابرار ہیں، لفی نعیم، وہاں پہ جو ہے وہ جہیم تھا، یہاں پہ نعیم ہے. تو نعمت والی جگہ، ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں نعمت کا. تو بیسیکلی نعیم بہت ہی زیادہ نعمتوں والی جگہ ہو،
کو یہ بیسیکلی جنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرم یقیناً ابرار ان الابرار یقیناً نیک لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار لوگ، سچے فرمانبردار جو لوگ ہیں ضرور نعمتوں میں ہوں گے. یہ لفی، یہ دیکھیں وہی ترتیب ہے کہ انا بھی بے شک ہے، اور یہاں پہ لام جو ہے وہ بھی زور دینے کے لیے ہے کہ وہ بے شک جو ابرار ہے نا، وہ نعیم میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کی اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اس میں تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل بھی مل جائے گی. قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ان لوگوں کو بھی وہ درجات عطا کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں. تو بیسیکلی یہ وہی بار بار وہی انہی باتوں کو کہا جا رہا ہے. علل ارائے کی ینظرون، یہاں پہ ایک بہت یہ زبردست لفظ ہے کہ کسی گلوریفائی اگر کسی چیز کو کرنا ہو تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ مسندوں پہ، تختوں پہ بہت ہیں اور سب دیکھ رہے ہوں گے. علل ارائے کی ینظرون، تو یہ یا کا مطلب آ رہا ہے وہ ان کے لیے کہ وہ تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے. جس کو دیکھتے ہوں گے ابھی وہ آگے ان کو ہے کہ وہ ان کو جو نعمتیں ہیں وہاں پر ان کا سٹائل بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. جنت کی اگر منظر کشی اگر ہم امیجن کریں نا، اب یہ دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ متشابہات ہیں. ہم نے ان پہ سن کے صرف یہ کہنا ہے سمینا وات آنا، کیونکہ کئی دفعہ کہے گا نا پریکٹیکلی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ چیز کا ہم نے کہنا ہے کہ اس چیز پر ہمیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو ہمیں یہ چیزیں اس طرح نظر تھوڑی بہت تو شاید نظر آتی ہیں، لیکن جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دماغ نے سوچا، نہ کسی دل نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی زبان نے اس چیز کو ٹیسٹ کیا. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک الگ ہمارے لیے ہم یہ متشابہات میں سے ہے. تو یہ لیکن ابھی ہم صرف ایک اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے. اچھا، ان کا آگے کیا ہوگا کہ جو بہت فریش ہوتے ہیں نا، خوش ہوتے ہیں نا، تو اس آیت کے اندر وہ جملہ آ رہا ہے کہ ان کو تعارف کر لیا جائے گا. تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ وہ کیا ہوگا کہ نعیم میں کے رہنے کی وجہ سے نا ان کی جو تازگی ہوگی ان کے چہروں سے. وجوہ جو ہے نا وہ چہرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وجوہہم، ان کے جو چہرے ہیں ان سے ان کا تعارف ہو جائے گا، ان کا تعارف ہو جائے گا ان کے چہروں میں. نظرۃ النعیم، جو نعمت کی تازگی. دیکھیں کتنا خوبصورت، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں تو یہ آیتیں آپ کے دل پہ بالکل ڈفرینٹ اثر کریں گی کہ جو ان کی جو ہے نا ان کا تعارف یا ان کا عارف، ان سے ہم واقف ہو جائیں گے کس سے؟ ان کے چہروں کی تازگی سے. سبحان اللہ، ان کے چہروں پر تم نعمت کی تازگی کو پہچان لو گے. اس کی آگے کیا دیکھیں کہ لذتوں، مسرتوں اور فرحتوں کا پے در پا حاصل ہونا چہرے کو نور، خوبصورتی اور خوشی عطا کرتا ہے. تو ان کے چہروں کی تازگی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کو کیا دیا گیا ہے. تو یہ مختلف صورتوں میں ہاں یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ دی ہوئی ہے کہ کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں اس کی آگے کیا کیا ان کی نعمتیں مل رہی ہیں. جیسے دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں پر آسائشوں، سہولتوں اور دنیا کی نعمتوں کی تازگی ہوگی، ایسے ہی نیک لوگوں کے چہروں پر ان کی نیکیوں، اعمال صالح اور حسن اخلاقی ہوگی. اچھا، اب یہ جو حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ لکھا ہوئے گا سقیا زمزم. تو یہ سقیا یس قونا، تو ان کو پلایا جائے گا. تو یہ ساقی کا بھی لفظ جو ہم بولتے ہیں نا ساقی، تو وہ پلانے والے کو کہتے ہیں نا ساقی. وہ بیسیکلی یس قونا، ان کو پلایا جائے گا من رحیق مختوم. تو رحیق مختوم جو ہے نا وہ بہت خالص سیل. اچھا، اس کے اندر جو لفظ ہے نا رحیق شراب کو کہتے ہیں، اور مختوم کے اندر اگر آپ اس کو توڑیں نا لفظ کو، اس میں غور کریں تو یہ ختم کا لفظ ہے اس کے اندر. تو سورہ بقرہ کے اندر بھی آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں. تو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے یہ مختوم، جو مہر بند کی ہوئی شراب ہوگی، خالص شراب ہوگی. تو رحیق مختوم کے بارے میں ایک اور لفظ بھی میں فوراً بتاؤں گا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت پہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور بہت وہ اوتھینٹک کتاب ہے. وہ دنیا کی مطلب لائک کہ اس کو بہت زیادہ ہائی رحیق المختوم کے نام سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کے اوپر لکھی ہوئی ایک بہت مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے، یسقون من رحیق مختوم، ان کو مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ختامہ مسک، اس پہ ختامہ یہ اس شراب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رحیق مختوم پہ کیا ہوگا، اس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی مسک، کستوری. یہ بیسیکلی یہ مشک کے بارے میں، خوشبودار چیز کے بارے میں. اچھا، اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا یہ لذت کے لیے اور جو ایک چیز کی طلب رکھنے والوں کے لیے، رغبت رکھنے والوں کے لیے یہ تو یہ کیا ہے، ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون.
تو جو اس میں کستوری کی مہر ہے، اس میں رغبت رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ مقابلہ کریں۔ بیسیکلی اس کے اندر جو اس کی ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں رغبت رکھنی چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں سخت لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، اب آگے پھر اسی کی آگے کیا ہے، مزاج من تسنیم، یہ اسی شراب کے بارے میں، مزاج من تسنیم کہ تسنیم جو ہے وہ ایک جنت کی بہت زبردست ایک چشمہ ہے، جس کی تسنیم جنت کی بہترین شراب ہے، تو اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی جو رہے کہ مختوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مزاج من تسنیم، اس کے اندر مزاج ہوگا من تسنیم، تسنیم میں سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کی میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن میں کر نہیں سکتا، یہ میرے اس کی امیجنیشن سے یہ باہر ہے چیزیں، تو یہ جو اس کے ورچوئل معنی میں ہے جتنا ہے اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ آگے کیا ہے، آئین نہیں یشربو بحل مقربون، تو یہ ایک عین ہوگا، عین چشمے کو کہتے ہیں، یشربو جس سے ان کو پئیں گے وہ، شراب ہم کہتے ہیں شرب پینے کو کہتے ہیں، تو شراب کا جو لفظ ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کا بھی کسی بھی پینے والی چیز کو ہے، ٹھیک ہے۔ عین نہیں یشربو بحل مقربون، تو جو مقرب ہے نا، قربت رکھنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے قربت رکھنے والے ہیں، اس میں سے وہ پئیں گے۔ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے مقرب لوگ پئیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے، جنت کی اعلیٰ ترین شریف صرف مقربین کے لیے ہوگی، جو بلند اخلاق والے، بلند رتبے والے ہوں گے۔ اصحاب الیمین کے لیے صرف ان کی آمیزش ہوگی۔ تو بیسیکلی اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو تین چار پچھلی آیتیں آئی ہیں، اس میں تسنیم کا ذکر ہے، رعیق مختوم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ سیل ہوئی ہوئی ہوں گی، اس سے خوشبو آ رہی ہوگی مشک کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان الذین اجرموا، بس تین چار آیتیں ہیں، تھوڑا سا آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا، میں اس کو جلد از جلد۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اب اس کے اندر بہت سمپل ہے یہ، ان الذین بے شک جو، اجرموا جنہوں نے جرم کیے، یہ جرم کا لفظ ہے اس میں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا، یہ کیا کہیں گے کہ کانو کا وہ ہے نا کہ ہیپننگ والی بات آ رہی ہے کہ ہوں گے من الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا کون لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یضحکون مزاح، ضحک کرنا بیسیکلی یہ کسی کو کا مذاق اڑانے والے کی بات میں ہے کہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، اس کا ان کی کون کر رہے ہیں کہ جو جن لوگوں نے جرم کیے ہیں نا، وہ پہلے زندگی میں کیا کرتے تھے، ایمان لانے والوں کا مذاق کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے وہ ان پر جو ایمان لائے ہیں ہنسا کرتے تھے، کہتے ہیں نا تم تو کہانیوں کر رہے ہو، تم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، یہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے برائیاں کمائی، اللہ تعالیٰ کا کفر کیا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ پہلے کی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے، ہنسی کا سبب جزا کے دن کے بارے میں بے یقینی ہے، کیونکہ یہ لوگ کیوں مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ تم تو اس دنیا میں اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہو، کیونکہ ان کو جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، اس لیے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ وہ آیت ہے کہ جو ہم سب اب لوگوں کو کریں گے، آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ کوئی اگر دین کا کام کر رہا ہوگا، کوئی اچھا کام کر رہا ہوگا، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ ان کی کیفیت کو بتایا جا رہا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے یہ جب گزرتے ہیں، آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، لیکن یہ آج کی دور میں بھی دیکھیں، ہمیں اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے کہ جو ایسے لوگ کہ جو کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں رشوت نہیں لے رہے ہوتے، تو جو وہ لوگ کہ جو دوسری میں ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے ان کا کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو تم تو اس چیز کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہو تم، تو یہ بیسیکلی اب سوچیں کہ یہ کتنی ہماری ایک ہیومن بیہیویئر کو اس طریقے سے یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے، اذا مروا بہم یتغامزون، ٹھیک ہے۔ غمز جو ہے وہ کہتے ہیں پلکوں اور ابروؤں کے اشارے سے آنکھوں کو اسٹائل دینا، یہ میں آپ کو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس چیز کو امیجن کریں کہ وہ آنکھوں سے کس طریقے سے مذاق کر کے اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فاكهين، تو یہ جو ہے نا انقلاب بیسیکلی پلٹنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جب الى اہلیم، الى کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، اہلہم اہل اپنے گھر والوں کے، اہل اہل کے سے یہ لفظ، تو وہ جب اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں نا، تو وہ پلٹتے ہیں کس سے، مزے کرتے ہوئے واپس، فاکہین، یہ فاکہ جو ہے نا، یہ اس کا مطلب جو ہے وہ مزے لیتے ہوئے، خوش و خرم، واقع، یہ وہ اس معنی میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف پلٹتے ہیں نا، تو اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آتے ہیں تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی اب ان کی امیجنیشن، ان کی وہ کیے جا رہی ہے، مذاق اڑاتے ہیں، پہلے ایمان کا ذکر کر کے مجرم اپنی مجلسوں میں بھی دل لگیاں کر کے خوش ہوتے ہیں، جب مجرم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں جہاں خوشحالی اور نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے ہے، ان کے ذکر سے لذت لیتے ہیں یہ ان کی باتیں کر کے۔ اچھا،
اور ان کے آگے جو جملہ آ رہا ہے نا، اس کے اندر یہ رو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تم تو بھٹکے ہوئے ہو، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا کے اندر مومن ہیں اور جو اللہ کے بنائے ہوئے دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم تو بھٹکے ہوئے ہو. اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یہ دیکھیں ہاؤلائی کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دیز کے معنی میں ہے. ان ہاؤلائی لضالون، تو یہ ولضالین جو ضلالت، یہ بھٹکے ہوئے، ٹھیک ہے. جو یہ وہی لفظ ہے جو ولضالین ہم سورہ فاتحہ میں ہم جو پڑھتے ہیں کہ جو جب ان کو دیکھتے ہیں نا، یہ راؤ، یہ روایت ہلال کمیٹی میں بھی یہی والا لفظ ہے کہ جب وہ ان کو دیکھتے ہیں، یہ رایت دیکھنے کو کہتے ہیں رایت، یہ ٹھیک ہے نا. تو اذا راؤہم قالوا ان ہؤلاء لضالون، کہ وہ لوگ جب بھٹکے ہوئے، جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ تو بھٹکے ہوئے. اور جو دیکھتے ہیں یعنی کہ جب یہ لوگ مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بھٹکے ہوئے ہو، تم نے جو انہوں نے اپنا دین چھوڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا دین اپنا لیا ہے، تو تم تو وہ مسلمانوں کو اذیتیں دیتے، اور چونکہ وہ ان کے دین پر نہیں تھے ان کے لیے ان کو گمراہ کہتے. یہ مکہ والوں کو یہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے. اچھا، اگلی آیت میں کیا ہے؟ وما ارسلوا علیہم حافظین. یہاں پہ دیکھیں اب کیا ہے کہ وما، واو مطلب اور، ما مطلب نہیں، ارسلو بھیجا گیا ان کو، یہ ان کے بارے میں کیا علیہم ان پر، یعنی کہ ان کو نہیں، ان کو پھر بھیجا گیا حافظین، یعنی کہ وہ ان کے نگہبان بنا کے نہیں بھیجے گئے. یہ ان کو یہ اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے کیوں پیچھے لگے رہے. حافظین حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے. یا دوسرا ہے نگہبان میں، ان کے مالک ان کے اوپر واش ڈاگ نہیں لگا کے ان کو بھیجا گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، وہ ان کے محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں. پھر وہ ہر وقت مسلمانوں کے پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ ان کی ایک ایک بات کا کیوں دھیان رکھتے ہیں؟ یہ مومنوں کے اعمال پر تبصروں سے اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو کیا احساس دلایا ہے؟ کیا احساس دلایا کہ تمہاری نگرانی تو نہیں ڈیوٹی ہے، تمہیں تو نہیں ہم نے نگران بنایا کہ تم ان کو دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے نا آگے یہ ہے کہ فل یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. سو آج جو لوگ ایمان لائے ہیں کافروں پر ہنستے ہیں. اب یہاں پر اب اپوزٹ ہو گئی ہے بات. اب وہ دن آ گیا ہے کہ جب قیامت کا دن آ گیا ہے، اور اب یہاں پر الٹا ہو گیا ہے سب. فل یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں اب وہ کفار کے اوپر کرتے ہیں. یہ قیامت کا دن آ گیا. فلیوما، اور وہ فلیوما وہی قیامت کے دن. اس دن یہ یوم الذین آمنو، اس دن جو ہے قیامت کے دن، فا کا مطلب ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ سو دیٹ یوم الذین آمنو من الکفار یضحکون. اب وہ کفار کا مذاق اڑائیں گے. وہی ہے کہ کافروں پر جو ہنستے ہیں یہاں پر، جب وہ کافروں کو عذاب کی سختیوں میں چلتے دیکھتے ہیں اور سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ کرتے تھے. مومن کفار کو کس حالت میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں کے بس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم میں دیکھے گا، کفار کا مذاق اڑایا جائے گا. یہ وہ اسی کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے. یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اس کے ورچوئل الفاظ کو سمجھ لیں، یوم ہو گیا الذین جو آمنو جو ایمان لائے، اور وہ کفار سے کریں گے یضحکون، وہی لفظ یضحکون کا آیا تھا ہنسنے کا. اب بس دو آیتیں رہ گئی ہیں. یہ الل ارائے کی ینظرون، وہی والا جملہ آ گیا کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. الل ارائے کی ینظرون، ینظرون نظرہ دیکھنے کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھے ہوں گے، اپنے وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، اب اگر آخری آیت ہے یہ حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون. اب اس کے اندر آپ دیکھیں حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. ثواب ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا کہ ثواب، تو وہ بیسیکلی بدلہ کا آ رہا ہے. صوب الکفار، کیا کفار کو بدلہ نہیں مل گیا؟ ما کانو جو وہ کرتے تھے، یفعلون فیل کرتے تھے. یہ فیل کا لفظ ہے جو ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں فیل، یہ فیل کیا اس نے، تو یہ وہی لفظ ہے. حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون، یا کافروں کو ان کا بدلہ نہیں مل گیا؟ دیکھیں یہ اب اگر آپ خود سے یہ پڑھیے گا، آخر میں والی آیتوں کو میں نے تھوڑا سا فاسٹ بھی کیا ہے، ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا تھا. دوسری ایکچولی بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ایکسیپٹ فار دیز آیات جو وہ تھیں وہ تو متشابہات آیات ہیں، ان کی تو سمپل ہے. مجھے نہیں پتا تسنیم کیا ہے، میرا اس پہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. تو اللہ سے اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہمیں ان لوگوں میں داخل کر دے. تو بیسیکلی اب آپ یہ دیکھیں کہ کمپیریٹیولی کس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ آج کے دن وہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ لوگ کے جو ایمان لائے ہیں وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے وہ لوگ. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا نا، وہ فل یوم جو وہ والا دن آئے گا، تو اس دن جو ہے نا کفار کا یہ لوگ مذاق اڑائیں گے. اور جو وہی جو ان کو اس پر وہ کہیں گے کہ جو جن بات پہ ہم یقین رکھتے تھے ہمیں وہ چیز مل گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آخری آیت میں ہے کہ حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون، کہ کیا کفاروں جو کافر ہیں ان کو
اس چیز کا بدلہ نہیں مل گیا کہ جو وہ کرتے تھے؟ جزاک اللہ خیر. یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے. آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف کر سکوں. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز فیل فری ٹو آسک اینی ٹائم. جو بیسیکلی جو دو تین، جب میں یہ لنک بھیجتا ہوں تو اس کے ساتھ آپ کو دو تین نظر آئیں گے، جس میں دو گوگل ڈرائیو کے لنکس ہیں، جس میں یہ کتابیں بھی موجود ہیں. اس کے اندر بہت ساری جتنی جو اوتھینٹک چیزیں ملتی ہیں، کچھ دعاؤں کی کتابیں ہیں، کچھ تفاسیر ہیں، احادیث کی بک ہیں، وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر یوٹیوب کے لنک ہے جس کے اندر پرانی جتنی ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ موجود ہیں. تو 49th یہ آج سیشن تھا. انشاءاللہ زندگی بخیر اگلی صورت کریں گے. اور بیسک دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی لینگویج کو سمجھنا ضروری ہے. عامر سہیل صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار کے بیٹے ہیں. آپ لکھیں عربک گرامر، بیسک عربک گرامر. اگر آپ اس کو کسی ایک سورس کو پوری طریقے سے سمجھ لینا تو آپ کو 50% بھی اگر وہ سمجھ آ جائے نا تو آپ کو قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. باقی قرآن پاک کے اندر جو ڈیٹیل ہے، جو ڈیپتھ ہے، اس میں کے لیے یہ زندگی ہماری کافی نہیں ہے. یہ زندگی ہماری کافی نہیں ہے. لیکن اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو آخری صورتیں ہیں، جو آخری جو سپارے ہیں، ان کے اندر ان چیزوں کو بہت زیادہ اسٹریس دے کے بار 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 بیان کیا گیا. تو اللہ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.